سامعین و ناظرین کرام سلام علیکم، ہمارے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کے موضوع پر گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی اہمیت رکھنے والا دن اور خاص طور پر ایک بہت ہی خاص رات ہے۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں کچھ تعارفی مضامین ہیں، اس رات کے مخصوص اعمال کی تفصیلات ہیں اور اس کی روحانی اہمیت پر بہت دلچسپ گفتگو شامل ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مل کر یہ سمجھیں کہ آخر یہ تاریخ اتنی اہم کیوں ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس سے جڑی عبادات کے پیچھے کیا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد صرف رسومات کی ایک فہرست دہرا دینا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس رات کی گہری معنویت کو سمجھنا ہے، جو شیعہ عقیدے میں امید، انتظار اور اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ تجدید عہد، جی، یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ چلیں پھر سب سے بنیادی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آخر 15 شعبان کی رات میں ایسا کیا خاص ہے؟ جو ذرائع ہمارے سامنے ہیں وہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ 12ویں امام حضرت امام مہدی کی ولادت بتاتے ہیں۔ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرا میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ جی ہاں، اور یہی اس رات کی بنیاد ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام مہدی ہی وہ مہدی موعود ہیں، وہ وعدہ کیا گیا نجات دہندہ، مہدی موعود، جی، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام اور ان سے پہلے تمام ائمہ نے پیشین گوئیاں کی ہیں کہ وہ آخری زمانے میں ظہور کریں گے، صحیح، اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یہ رات صرف ایک جشن ولادت نہیں بلکہ یہ اس عظیم الہی وعدے کی یاد دہانی اور اس کے پورا ہونے کی امید کا جشن ہے۔ یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، ہم اکثر امام مہدی کے نام کے ساتھ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا پڑھتے ہیں۔ جی، یہ صرف ایک اعزازی جملہ ہے یا اس کا اس رات کے تصور سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ دعا اور ایک عقیدہ ہے۔ اچھا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ یہ دعا اس انتظار اور امید کی عکاسی کرتی ہے جو اس رات کا مرکز ہے۔ یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ امام غیبت میں ہیں لیکن زندہ ہیں اور ایک دن خدا کے حکم سے ظاہر ہوں گے۔ صحیح، تو ہر بار جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو دراصل اس عہد کی تجدید ہوتی ہے کہ ہم ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ واہ، یہ تو اس پورے تصور کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ان مضامین کو پڑھتے ہوئے ایک اور حیران کن بات سامنے آئی۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک قول ہے جی، کہ یہ رات شب قدر کے بعد تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ شب قدر کو تو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس فضیلت کا عملی مطلب یہ ہے کہ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، کہ اس رات وہ کسی بھی سائل کو، کسی بھی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کسی کو بھی، سوائے اس کے جو کسی گناہ یا نافرمانی کا سوال کرے۔ یہ مغفرت، رحمت اور برکت کی رات ہے۔ اسی لیے ہمارے ذرائع میں اس رات کے کئی نام ملتے ہیں جو صرف نام نہیں بلکہ اس رات کے کردار کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جیسے کہ کون کون سے نام ہیں؟ کیا یہ نام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، 4 نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ پہلا ہے لیلۃ البراءہ، یعنی گناہوں سے بری ہونے یا نجات پانے کی رات۔ لیلۃ البراءہ۔ جی، دوسرا ہے لیلۃ البرکتہ، یعنی برکتوں والی رات۔ تیسرا لیلۃ الرحمہ، یعنی رحمت نازل ہونے کی رات۔ اور چوتھا لیلۃ السق، جس کا مطلب ہے دستاویز یا سند کی رات۔ سق یعنی دستاویز۔ جی، جی، اب اگر آپ غور کریں تو یہ ایک روحانی سفر کی طرح لگتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، انسان پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے برات حاصل کرتا ہے، پھر اس پاکیزگی کی وجہ سے اس پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، صحیح، جو دراصل اس کی رحمت کا ہی ایک اظہار ہیں، اور آخر میں اسے ان تمام چیزوں کی ایک سند
یا دستاویز عطا کر دی جاتی ہے۔ واو! یہ صرف الگ الگ نام نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی عمل کا خاکہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ اس طرح سے تو یہ رات محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی تبدیلی کا موقع نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو جب موقع اتنا بڑا ہے تو پھر ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان قیمتی گھڑیوں کو کیسے گزارا جائے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس رات کا سب سے افضل اور بہترین عمل کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ سب سے افضل عمل؟ جی، اس کی فضیلت کے بارے میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو کوئی اس رات یہ زیارت کرتا ہے گویا 1,24,000 انبیاء کی ارواح اس سے مصافحہ کرتی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء؟ یہ تو ناقابل تصور فضیلت ہے۔ یقیناً۔ جو لوگ جسمانی طور پر کربلا نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی پر اثر عمل بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، دائیں بائیں دیکھیں، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کریں اور صرف یہ چند کلمات کہیں۔ جی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اتنا؟ جی، صرف اس سادہ سے عمل کے لیے حج اور عمرہ کے برابر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ نیت اور دل کا جھکاؤ اصل چیز ہے، صرف جسمانی موجودگی نہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو زیارت امام حسین اس رات کا مرکزی ستون ہو گیا، لیکن یہ تو پوری رات جاگنے کی رات ہے جسے شب بیداری کہتے ہیں۔ جی، شب بیداری۔ تو باقی گھنٹوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ذرائع میں دعائے کمیل اور نماز جعفر طیار کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی، دعائے کمیل تو بہت سے لوگ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، اس رات اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ دیکھیں، دعائے کمیل بنیادی طور پر معرفت نفس اور مغفرت کی دعا ہے۔ معرفت نفس؟ جی، یہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے اور اللہ کی رحمت کی وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ چونکہ 15 شعبان کی رات رحمت اور مغفرت کی رات ہے، اس لیے یہ دعا اس رات کی روح سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ اچھا، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رہی بات نماز جعفر طیار کی، وہ ایک خاص تحفہ ہے۔ تحفہ؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ صرف یہ جاننا کہ یہ ایک خاص نماز ہے کافی نہیں لگتا۔ کیا چیز اسے اتنا خاص بناتی ہے؟ اسے خاص بناتی ہے اس سے جڑی محبت اور خوشی کی کہانی۔ اچھا؟ یہ نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو اس وقت تحفے میں دی تھی جب وہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس مدینہ پہنچے تھے۔ اوہ! پیغمبر ان کی واپسی پر بے حد خوش تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اے جعفر، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں؟ واو! یہ نماز وہی تحفہ ہے۔ یہ 4 رکعت پر مشتمل ہے جس میں 300 مرتبہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی جاتی ہیں۔ 300 مرتبہ؟ جی، یہ دراصل اللہ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کا ایک انتہائی خوبصورت اظہار ہے۔ تو ولادت امام مہدی کی خوشی کی رات میں شکرانے اور حمد کی یہ نماز پڑھنا ایک بہترین عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ پس منظر جان کر اس نماز کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک مشینی عمل نہیں بلکہ خوشی، شکر اور محبت کا اظہار ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ سب تو ہوئے ذاتی اعمال، لیکن ہمارے مواد میں ایک بہت ہی دلچسپ بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس رات کچھ کائناتی فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ جی، یہ اس رات کی اہمیت کو ایک اور سطح پر لے جاتا ہے۔ روایات کے مطابق اس رات 3 بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ لوگوں کی روزی اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی زندگی کی مدت مقرر کی جاتی ہے، یعنی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس سال حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک فرد کی عبادت اور دعا صرف اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق پوری کائنات کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے کائنات کا سالانہ روحانی بجٹ سیشن ہے۔ روحانی بجٹ سیشن؟ یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس سے سارا تصور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اور اس رات کی عبادات گویا اس بجٹ میں اپنے لیے ایک بہترین حصے کی درخواست کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے یہ جان لیا کہ یہ رات کیوں اہم ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، لیکن اب سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، باطنی کیفیت۔ جی، کیا صرف یہ اعمال کر لینا ہی کافی ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود قبول ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی ذہنی اور روحانی تیاری بھی ضروری ہے؟
یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ ان تمام عظیم اعمال سے پہلے سب سے پہلا اور لازمی قدم توبہ ہے، سچی توبہ۔ توبہ، اللہ کے رحمت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن ان دروازوں میں داخل ہونے کے لیے خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ روایات میں ایک بہت سخت تنبیہ ملتی ہے۔ ایک حدیث میں 14 ایسے گناہگاروں کا ذکر ہے جن کی دعا اس عظیم رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ 14 قسم کے لوگ؟ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، جادوگر، دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا۔ کینہ رکھنے والا؟ جی، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا یعنی قاطع رحم۔ ایک سیکنڈ، یہ فہرست تو بہت سخت لگتی ہے۔ ایک طرف تو یہ رات رحمت اور مغفرت کی سب سے بڑی راتوں میں سے ہے، اور دوسری طرف یہ ایکسکلوژنز کی فہرست ہے۔ کیا یہ تضاد نہیں، یا اس کا مقصد ڈرانا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اس کا مقصد ڈرانا یا مایوس کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ ان گناہوں کی نوعیت پر غور کریں تو ان میں سے زیادہ تر کا تعلق حقوق العباد یعنی دوسرے انسانوں کے حقوق سے ہے۔ اچھا، کینہ پروری، والدین کی نافرمانی، رشتے توڑنا۔ بالکل۔ پیغام یہ ہے کہ آپ خدا سے اپنے تعلق کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہ کر لیں۔ یہ رات اس بات کا سبق دیتی ہے کہ روحانیت صرف ذاتی عبادت کا نام نہیں بلکہ اس کا انحصار سماجی ذمہ داریوں اور باطنی پاکیزگی پر ہے۔ یعنی یہ ایکسکلوژن لسٹ نہیں بلکہ یہ ایک پری ریکویزٹ لسٹ ہے، یعنی رحمت کے لیے اہل ہونے کی شرائط۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے۔ یعنی اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے ان انسانوں سے معاملات صاف کرو جن کا تم نے دل دکھایا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور بہت ہی منفرد عمل کا ذکر ہے جسے عریضہ کہتے ہیں۔ جی، عریضہ یعنی اپنی حاجات کو ایک کاغذ پر لکھ کر کسی پاک دریا، کنویں یا کسی امام کی زری میں ڈالنا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ عمل بہت انوکھا اور دلچسپ لگتا ہے۔ بالکل۔ عریضہ کا ظاہری عمل تو یہی ہے کہ آپ اپنی درخواست لکھ کر ایک وسیلے تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس کا باطنی اور نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ وہی میں سوچ رہی تھی، اس ای میل اور انسٹنٹ میسیجنگ کے زمانے میں ہاتھ سے خط لکھنے اور اسے ایک مقدس جگہ پر ڈالنے کا عمل، یہ ایک مومن کی روحانی کیفیت پر کیا اثر ڈالتا ہے جو شاید صرف دل میں دعا کرنے سے نہ ہوتا ہو؟ یہ عمل دراصل امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ان کی موجودگی، ان کی حاکمیت اور ان سے اپنے تعلق پر ایمان کا ایک عملی اقرار ہے۔ عملی اقرار۔ جب ایک شخص اپنے ہاتھ سے اپنی مشکل لکھتا ہے تو وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر جب وہ اسے امام کے وسیلے سے اللہ تک پہنچاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگرچہ میرے امام میری نظروں سے اوجھلیں لیکن وہ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ صحیح۔ وہ زندہ ہیں اور کائنات کا نظام انہی کے ذریعے چل رہا ہے۔ یہ عمل غیبت کے زمانے میں مایوسی اور ناامیدی کا بہترین علاج ہے۔ اچھا۔ یہ اس یقین کو ٹھوس شکل دیتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا ایک سرپرست اور رہنما موجود ہے۔ یہ ایک روحانی لائف لائن ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 15 شعبان کی رات بنیادی طور پر امام مہدی کی ولادت کا جشن ہے، جی، جو روحانی فضیلت میں شب قدر کے بعد دوسری اہم ترین رات ہے۔ اسے زیارت امام حسین، شب بیداری، دعاؤں اور خاص نمازوں کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ان تمام ظاہری اعمال کی روح اور بنیاد سچی توبہ، باطنی پاکیزگی اور حقوق العباد کی ادائیگی پر قائم ہے۔ بالکل درست۔ آپ نے پوری گفتگو کا بہترین خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ شکریہ۔ اور یہیں سے ایک آخری سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ذرائع میں بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اللہ نے یہ رات اہل بیت کے لیے خاص کی ہے، بالکل اسی طرح جیسے شب قدر کو رسول اللہ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اچھا۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ روایات اس رات کو صرف عام لوگوں کے لیے ایک تحفہ نہیں بلکہ ائمہ کے اعزاز میں دی گئی ایک رات کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اس رات کو اپنی ذاتی حاجات، اپنی مشکلات اور اپنی دعاؤں کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جی، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس زاویے کو بدل کر دیکھیں اور اس مقدس رات کو ان ہستیوں کے حوالے سے منانے کی کوشش کریں جن کے لیے یہ رات بنائی ہی گئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اپنی ذات سے نکل کر اس رات کو امام کے لیے منانے کا تصور کیا ہے؟
یعنی اپنی حاجات سے بلند ہو کر سوچنا؟ جی، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس رات کی عبادت کو ایک بالکل نئی بلندی عطا کر سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اپنی ضرورتوں سے بلند ہو کر اس رات کو صاحب رات کے لیے منانا، یہ ایک نقطہ ہے جو سننے والوں کو سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق البتول ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی اور علمی گفتگو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔